سيد المبيت أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الصلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. برادران ایمانی، یہ تشریح کی ساتویں مجلس ہے جس میں مسلسل عیسائی وافی ہدایہ کی روشنی میں اب تک آپ کی خدمت میں گزارشات پیش کرتا رہا۔ پروردگار عالم قرآن حکیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت قرآن کے کیا انتظامات پروردگار عالم نے کیے وہ تسلسل کے ساتھ اب تک آپ کی خدمت میں اسی عنوان سے گفتگو جاری ہے اور اب تک گزارشات پیش کرتا رہا۔ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دو طرح سے ہیں۔ کچھ آیات ہیں جس میں احکامات بالتفصیل بیان کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ میراث وغیرہ کے جو مسائل تھے، احکامات تھے، وہ بالتفصیل بیان کر دیے گئے۔ مگر قرآن مجید میں بہت سی آیات ایسی ہیں جن میں جو احکام دیے گئے ہیں وہ انتہائی مختصر الفاظ میں دو لفظوں کے ذریعے حکم پہنچایا گیا ہے۔ قرآن مجید میں کہیں کہیں کے اوپر اشارے سے کام لیا گیا، کہیں کہیں پہ کنائے سے کام لیا گیا۔ اشارہ جان فصاحت ہوتا ہے، کنایا روح بلاغت ہوتا ہے۔ وہ مزہ تشریح میں نہیں ہوتا ہے جو اشارے میں ہوتا ہے، وہ لطف تفصیل میں نہیں ہوتا ہے جو کنائے میں ہوتا ہے۔ مگر بات صرف اتنی ہے کہ اشارہ سمجھنے کے لیے باذوق افراد ہونا چاہیے، کنائے سمجھنے کے لیے باذوق افراد ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے کہ جو لوگ تفصیل سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، جو تشریحات سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، وہ قرآن کے اشارے اور کنائے کیا سمجھیں گے؟ لہذا امت مسلمہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی، پوری زندگی رسول اللہ کے ساتھ میں رہے، مگر صلح حدیبیہ کے موقع پہ کہا کہ رسالت میں آج جیسا شک ہوا ہے ایسا کبھی نہیں شک ہوا۔ جس امت میں اتنے بدذوق لوگ ہوں کہ پوری تفصیل رسالت و نبوت ان کے سامنے موجود تھی، پوری سیرت موجود تھی، جب رسالت کی تفصیل پیش کی قرآن نے تو وہ نہ سمجھ پائے، جب نبوت کی تشریح پیش کی گئی وہ نہ سمجھ پائے، تو قرآن کے اشارے کیا سمجھیں گے، قرآن کے کنائے کیا سمجھیں گے؟ اشارے جان بلاغت ہیں، کنائے روح بلاغت ہیں۔ لہذا قرآن مجید نے جن جن آیات میں کنائے اور اشارے سے کام لیا ہے تو وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اشارے کے ذریعے، اس کنائے کے ذریعے پروردگار کیا حکم پہنچانا چاہتا ہے اس کی وضاحت کرنے والا کوئی ہونا چاہیے۔
میں نے شاید اپنی گفتگو کے درمیان میں کسی دن عرض کیا تھا کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جس کے ایک ایک لفظ کی حفاظت کی ضرورت ہے، ایک ایک جملے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ لہذا قرآن نے جن جن آیات میں اللہ نے قرآن میں جن جن آیات میں اشارے اور کنائے سے کام لیا ہے تو وہاں کے اوپر بھی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کو بحیثیت مبلغ قرآن اور معلم قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے کہ جہاں تم نہ سمجھ سکو، اگر قرآنی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی قرآن کی گتھی اگر تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو دیکھو قرآن تنہا نہیں ہے، مبلغ قرآن ساتھ میں ہے، محافظ قرآن ساتھ میں ہے، معلم قرآن ساتھ میں ہے، یہ ہماری آیات کو بیان کرے گا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں ان بنیادی ذمہ داریوں میں پروردگار عالم خود کہہ رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی آیات کی تلاوت، کتاب و حکمت کی باتیں سکھانا، تزکیہ نفس کرنا، یہ رسالت و نبوت کی بنیادی ذمہ داری میں شامل کیا گیا ہے۔ لہذا پیغمبر کا سب سے بڑا فائدہ یہی ہے کہ اگر قرآن کی کسی آیت یا قرآن کے کسی لفظ کو کوئی سمجھ نہیں پا رہا ہے تو پیغمبر بالتفصیل اسے سمجھائیں۔ اسی لیے پیغمبر کی جو حدیث ہے اس کا درجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، کلام الہی قرآن ضرور ہے اور حدیث کلام رسول ضرور ہے، مگر قرآن کلام الہی آپ کو کیسے پتا چلا؟ کون سا ذریعہ آپ کے پاس ہے؟ کون سا علم آپ کے پاس ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر یہ جانا کہ یہ قرآن کلام الہی ہے؟ ہم اب بیان کرنے والا تو ایک ہی تھا، بتانے والا تو ایک ہی تھا۔ اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ یہ کلام میرا ہے تو کیا آپ اس کی تردید کر سکتے تھے؟ مگر یہ پیغمبر اسلام کی دیانتداری کی بہترین مثال ہے کہ جو ان کا کلام تھا، جو براہ راست کلام نبی ہے، اسے پیغمبر نے اپنا کلام کہہ کے پیش کیا ہے، اور جو خدا کا کلام تھا اسے پیغمبر نے خدا کا کلام کہہ کے پیش کیا ہے۔ حدیث اور آیات قرآنی میں، کلام الہی میں اور کلام رسول میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول کا کلام ہے، ان دونوں کلام میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے جسے قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، بس فرق اتنا ہے جسے قرآن کہتے ہیں وہ براہ راست کلام الہی ہے، جسے حدیث کہتے ہیں وہ رضائے پروردگار کے مطابق جو کلام کیا گیا ہے اسے حدیث کہتے ہیں۔ ایک صلوات علی محمد والے۔ اب اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ بعض مسائل میں آپ اپنی گفتگو کو براہ راست کہتے ہیں، اپنی بات کو دوسرے تک جب پہنچاتے ہیں تو براہ راست کہتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسی منزل آتی ہے کہ جب آپ اپنی بات کو براہ راست نہیں کہہ سکتے ہیں تو آپ کسی کو ذمہ دار بناتے ہیں۔ جو ذمہ دار آپ نے بنایا ہے، کسی کو مختار بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے، تو وہ مختار اور ذمہ دار جو کہے گا، کیونکہ بنایا ہوا تو آپ کا ہے، لہذا وہ جو کہے گا وہ کلام آپ ہی کا مانا جائے گا، بات آپ ہی کی مانی جائے گی۔ اب عزیزو، کلام خدا میں اور حدیث رسول میں یہی فرق ہے کہ جہاں جہاں براہ راست حکم اللہ نے دیا ہے وہ کلام خدا کہلایا ہے، اور جہاں اللہ خاموش رہا ہے اپنے حبیب کے ذریعے کلام کہلایا ہے اور پیغام دیا ہے اسے حدیث کہلایا گیا۔ دنیا میں وہ حدیث کی حیثیت سے متعارف ہوئی ہے۔ ایک صلوات علی محمد وعلی محمد۔ اب اگر آپ کا مختار جو ہے جسے آپ نے اپنا ذمہ دار بنایا ہے اور اس نے آپ کی طرف سے جو کلام کیا ہے، جو بات کہی ہے،
2-4 دن کے بعد آپ پلٹ جائیے، کہیے صاحب یہ ہمارا کلام نہیں ہے، یہ تو اس کا اپنا کلام ہے، یہ ذاتی کلام ہے۔ اکثر سیاسی لوگ جب بیان دیتے ہیں تو بیان دینے کے بعد جب ذمہ دار جو پارٹی کا ہوتا ہے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ بیان اس قابل نہیں ہے کہ اس کی تائید کی جائے تو وہ سیاسی آدمی کہتا ہے اس بیان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، یہ ان کا ذاتی بیان ہے، یہ ان کا ذاتی خیال ہے، وہ پلہ چھڑا لیتا ہے۔ مگر یاد رکھیے خدا کسی سیاسی شخصیت کا نام نہیں ہے، خدا نے ذمہ دار پیغمبر کو شریعت کا بنایا ہے، مبلغ شریعت بنایا ہے، لہذا پیغمبر جب یہ کلام کریں گے تو کلام وہی کریں گے جو خدا چاہے گا، پیغمبر کہیں گے وہی جو خدا چاہے گا، پیغمبر بولیں گے وہی جو خدا چاہے گا، پیغمبر وہی حکم دیں گے جو خدا چاہے گا۔ اسی لیے خدا خود کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ محترم تو کلام خدا قرآن اور حدیث میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، لہذا حدیث ہے کیا، حدیث کا درجہ کیا ہے؟ جسے حدیث کہتے ہیں وہ قرآن کی تفسیر اول کا نام ہے۔ اگر احادیث نبوی نہ ہوتی تو قرآن مجید میں جہاں جہاں بالتفصیل حکم نہیں دیا گیا ہے تو وہاں صحیح حکم الہی تک آپ پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ شریعت جسے کہتے ہیں، ایک اس کا سمجھنے کا دوسرا رخ یہ بھی ہے کہ اکثر و بیشتر عالم اسلام میں ایک چیز پیش کی جاتی ہے، یہ قرآن میں ہے کہ نہیں، یہ چیز قرآن میں ہے یا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا شریعت اسلامی صرف قرآن کے اوپر منحصر ہے؟ اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ شریعت اسلامی صرف قرآن کے اوپر منحصر ہے تو پھر نبوت کی ضرورت کیا تھی، نبی کی سیرت کی ضرورت کیا تھی؟ تو جسے شریعت کہتے ہیں، شریعت نام ہے قرآن و سیرت پیغمبر کے مجموعے کا۔ نہ شریعت تنہا قرآن ہے، نہ شریعت تنہا سیرت پیغمبر ہے۔ جب قرآن اور سیرت پیغمبر کو ساتھ میں لے کے چلیں گے تب شریعت مکمل ہوگی۔ جہاں یہ کہا جائے کہ قرآن کافی ہے تو سمجھ لو شریعت تو ہے مگر ادھوری شریعت ہے۔ ایک صلوات دیجیے محمد والے محمد۔ وہ مکمل شریعت نہیں ہے، لہذا حدیث رسول قرآن کی تفسیر اول کا نام ہے۔ اگر حدیث رسول نہ ہوتی تو قرآن کی آیات کو آپ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ لہذا اب جب تک پیغمبر اسلام اس دنیا میں رہے، پیغمبر مبلغ رہے، معلم قرآن رہے، پیغمبر مدرس قرآن رہے، پیغمبر معلم قرآن رہے، تعلیم قرآن دیتے رہے۔ اب پیغمبر اس دنیا سے جا رہے ہیں تو جاتے جاتے محافظ قرآن اور معلم قرآن کی حیثیت سے کسی طبقے کو متعارف کرائیں کہ پیغمبر کے بعد معلم قرآن اور محافظ قرآن کون ہوگا۔ لہذا پیغمبر اسلام کی جو درسگاہ تھی وہ عمومی درسگاہ نہیں تھی، پیغمبر کی تعلیم تو عام تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تعلیم کو کس نے کس حد تک حاصل کیا ہے۔ یاد رکھیے تعلیم میں عرصے کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے سال رہے، 20 سال رہے، 30 سال رہے، 50 سال رہے، ہم اب پوری زندگی رہے، اس سے کیا مطلب ہے؟ بات تو صرف اتنی ہے کہ جتنے دن بھی رہے قبولیت اثر کتنا تھا، بحث اس پر نہ ہو کہ عرصہ کتنا تھا، کتنے دنوں تک ساتھ رہے، بحث اس روز سے ہونا چاہیے کہ قبولیت اثر کتنا تھا۔ اگر قبولیت اثر ہے تو کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ بجا چلا کہ 10 سال تک یونیورسٹی میں پڑھتے رہے، مدرسے میں 20 سال تک پڑھتے رہے، اور اس کے بعد جب باہر نکلے
तो जैसे सादे कागज के मानिंद गए थे वैसे ही सादे कागज के मानिंद बाहर निकले। इसका मतलब ये है कि तालीम हासिल करने में अरसे की कोई हैसियत नहीं है, बुनियादी तौर से हैसियत है कबूलियत असर की। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नौजवान है, कोई तालिब इल्म है, बुनियादी तौर से वो ज़हीन है, किसी तालीम में 20 साल नहीं रहा, 10 साल नहीं रहा, किसी उस्ताद के सामने 10-20 साल नहीं बैठा, मगर रहा वो 2 साल 3 साल, मगर कबूलियत असर इतना है कि जब बाहर निकला तो कबूलियत असर का मुजाहिरा समझ में आया। तो हम खुद कहते हैं कि रहा तो ये चंद साल मदरसे में, मगर जितने दिनों तक रहा इसने अपने वक्त को जाया नहीं किया। जो उस्ताद ने पढ़ाया था उसे इसने कबूल कर लिया है। याद रखिए, जिसे किताब कहते हैं, अक्सर लोग समझते हैं किताब में इल्म है, मगर किताब में कोई इल्म नहीं है। मदरसे में मदरसा एक इमारत है, जहाँ तालिब इल्म को सहूलतें दी जाती हैं, वहाँ कोई इल्म नहीं है। यूनिवर्सिटी एक इमारत है, जहाँ सहूलतें मुहैया होती हैं, वहाँ कोई इल्म नहीं है। अगर किताब में इल्म होता तो जिसके पास किताब आ जाती वो आलिम हो जाता। अगर मदरसे में इल्म होता तो जो एक मदरसे में टहल के चला आता वो आलिम हो जाता। अगर यूनिवर्सिटी में इल्म होता तो जो एक मरतबे यूनिवर्सिटी की सैर करके निकल आता तो वो बहुत बड़ा आलिम और फादिल हो जाता, वो स्कॉलर हो जाता। मगर ऐसा नहीं है, पूरी जिंदगी मदरसे में बैठे रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। पूरी जिंदगी यूनिवर्सिटी में बैठे रहिए, कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इंसान में कबूलियत असर नहीं होगा तो मदरसे में जाने से इल्म हासिल नहीं होता है। न इल्म किताबों में है, न इल्म मदरसों में है, न इल्म यूनिवर्सिटी में है। हकीकत ये है कि खालिद ने आपके इल्म को आपके दिमाग और जहन में छिपा रखा है। किताब का काम क्या है? किताब में इल्म नहीं है, किताब का काम है उन रास्तों का पता बताना जिन रास्तों के ऊपर चलने के बाद इंसान के अंदर जो इल्म छिपा हुआ है वो नुमाया हो जाए, सलाहियतें उभर के सामने आ जाए। किताब का काम है रास्तों का पता बताना, मदरसे का काम है हिदायत करना, मुदर्रिस का काम है रास्तों को पता बताना। इस रास्ते के ऊपर चलोगे तो तुम्हें यही इल्म हासिल होगा। एक सलावत चलिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसे ज़हनी इंसानी कहते हैं, जिसे हम दिमाग कहते हैं, अल्लाह ने तमाम उलूम इन दिमाग में सिमो दिए हैं और पोशीदा कर दिए हैं। मदरसे का काम है उन रास्तों को बताना कि जिनके ऊपर चलने के बाद आपके अंदर जो कमालात और सलाहियतें छिपी हुई हैं वो बरूकार होती हैं, वो जाहिर हो जाती हैं। अभी जो मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिसे तुम इंसान कहते हो ये इंसान नहीं है, बल्कि इसके अंदर आलम अकबर छिपा हुआ है। सवाल ये पैदा होता है, इंसान और आलम अकबर, ये मौला अली कह रहे हैं इंसान के अंदर आलम अकबर छिपा हुआ है। आलम अकबर कैसे छिपा हुआ है? अगर इंसान के अंदर आलम अकबर छिपा हुआ है तो कैसे छिपा हुआ है? याद रखिए, आलम अकबर मौला अली कह रहे हैं आलम अकबर कैसे छिपा हुआ है? दुनिया का कोई भी मुसव्विर जब तस्वीर बनाता है किसी कागज के ऊपर, या कोई भी दायरा खींच देता है, या कोई भी मोनोग्राम बनाता है, तो याद रखिए जिस कागज के ऊपर एक तस्वीर बना दी गई है तो फिर उस कागज के ऊपर दूसरी तस्वीर नहीं बनाई जा सकती, दूसरा खाका नहीं बनाया जा सकता। अगर किसी इंजीनियर ने एक कागज के ऊपर एक नक्शा बना दिया है तो फिर दूसरा नक्शा नहीं बन सकता है उसके ऊपर। बस एक ही सूरत है कि पहली तस्वीर मिटाई जाए तो दूसरी तस्वीर बनाई जाए, पहला दायरा मिटाया जाए तो दूसरा दायरा बनाया जाए, पहला नक्शा मिटाया जाए तब दूसरा नक्शा बनाया जाए। इंसान के अंदर आलम अकबर छिपा
تصویر ابھرنے کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ تصویر مل جائے تب دوسری تصویر ابھرے. اس ذہن کے اندر لاکھوں کروڑوں تصویریں محفوظ ہیں اور صرف انسانی تصویریں نہیں ہیں, ملکوں کی تصویریں ہیں, شہروں کی تصویریں ہیں, کائنات کی تصویر ہے. یہ عالم اکبر نہیں ہے تو پھر اور ہے کیا؟ ایک صلوات علی محمد. کبھی آپ نے کسی بات کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ پہلے بیٹے کی تصویر جو ہمارے ذہن میں نمایاں ہوئی ہے تو اب دوسرے بیٹے کی تصویر اس وقت تک نمایاں نہیں ہو سکتی ہے, محفوظ نہیں ہو سکتی ہے کہ جب تک پہلے بیٹے کی تصویر کو منتقل نہ کر دیا جائے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے. تصویریں چاہے جتنی ہوں ذہن انسانی قبول کر لیتا ہے. کائنات کا چاہے جتنا مشاہدہ کر چکا ہو مگر ذہن انسانی ہر مشاہدے کو, ہر چیز کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے. یہی عالم اکبر ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے. ایک صلوات ہے محمد والا. لہذا قبولیت اثر انسان کے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں وہ سب چھپی ہوئی ہیں. وقت کی کوئی حیثیت نہیں, عرصے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل حیثیت ہے قبولیت اثر کی. عالم اسلام یہ کہتا ہے کہ اتنے عرصے تک پیغمبر کے ساتھ یہ لوگ رہے, یہ افراد رہے, عرصے کی کوئی حیثیت نہیں. یہ دیکھو کہ قبولیت اثر کتنا تھا, اثر کتنا قبول کیا ہے. لہٰذا جب قبولیت اثر کی بات آئی, پیغمبر اسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو محافظ قرآن کی حیثیت سے 3 طبقے ابھر کے آئے. پہلا طبقہ اصحاب کا تھا, یہ سب سے بڑا طبقہ ہے. اس سے چھوٹا طبقہ ازواج کا ہے. اس سے چھوٹا طبقہ اہل بیت کا ہے. تینوں طبقے ہیں, مگر جب قبولیت اثر کی بات آئے گی تو جو قبولیت اثر اہل بیت میں ملے گا وہ قبولیت اثر آپ کو کسی دوسرے طبقے میں نہیں ملے گی. وہ قبولیت آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور جس کی دلیل یہ ہے کہ اصحاب کے لیے پیغمبر اسلام کی حدیثیں ہیں, اس سے انکار نہیں ہے. ازواج کے لیے بھی پیغمبر کی حدیثیں ہیں, مگر اصحاب کے لیے جو حدیثیں ہیں اور ازواج کے لیے جو حدیثیں ہیں ان میں, اور اہل بیت کے لیے جو حدیثیں ہیں ان کی فضیلت میں, ان میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہے. اصحاب سے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں سب اٹھا کے دیکھ لیجئے, کسی ایک حدیث میں منی جیسا لفظ نہیں ملے گا. منی جیسا لفظ کسی ایک حدیث, ازواج سے متعلق جو حدیثیں ہیں پیغمبر کی, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. پیغمبر کی حدیثیں ازواج کے فضائل میں ہیں, فضیلت میں ہیں, جناب خدیجہ سے متعلق اور دوسرے ازواج سے متعلق ہے. مگر کسی حدیث میں آپ کو منی جیسا لفظ نہیں ملے گا. مگر جب خود پیغمبر نے اپنے اہل بیت کا تعارف کرایا ہے تو وہاں پر براہ راست پیغمبر نے چاہے مولا علی کا تعارف کرایا ہو, چاہے جناب فاطمہ کا تعارف کرایا ہو, چاہے امام حسن کا تعارف کرایا ہو, چاہے امام حسین کا تعارف کرایا ہو, جب بھی اہل بیت کی کسی فرد کا تعارف کرایا ہے تو کبھی کہا علی منی, کبھی کہا فاطمہ تو بدت منی, کبھی کہا حسن منی, کبھی کہا حسین منی. یعنی ہر فرد کے ساتھ منی لگا دینے کا مطلب کیا ہے؟ منی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں, علی مجھ سے ہے, میں علی سے ہوں, حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. فاطمہ تو بدت منی, فاطمہ میرا جز ہے, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. کسی طبقے کے ساتھ منی جیسا لفظ نہ لگا کے پیغمبر نے خود بتا دیا ہے جو قبولیت اثر اس طبقے میں ہے وہ نہ اصحاب میں ہے, نہ ازواج میں ہے, نہ تابعین میں ہے, نہ کسی دوسرے طبقے میں ہے. ایک صلوات علی محمد وعلی محمد. قرآن مجید میں
मिन्नी का लफ्ज जनाब इब्राहिम के वाक़े में इस्तेमाल हुआ है तो तमाम चीजें नहीं बयान की जा सकती एक मस्जिद में। ज्यादा पैगम्बर इस्लाम ने मिन्नी का लफ्ज अहले बैत के लिए इस्तेमाल करके दुनिया को बता दिया कि जो कबूलियत असर इनमें है वो किसी दूसरे तबके में नहीं है, और उस कबूलियत असर का मुजाहिरा भी हुआ। कई सवाल ये पैदा होता है कि आप किसी आदमी के लिए कह रहे हैं ये आलिम है, ये फाजिल है, ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, ये बहुत बड़ा इंजीनियर है, आप कह रहे हैं ना, उसके अंदर सलाहियत अगर है तो कोई मुजाहिरा तो होना चाहिए। अगर मुजाहिरा नहीं है तो अगर दूसरा ये कह रहा है कि ये आलिम है, ये फाजिल है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो जब मुजाहिरा ही नहीं है, जब कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर आलिम कैसे आलिम माना जाए, फाजिल को कैसे फाजिल माना जाए, इंजीनियर को कैसे इंजीनियर माना जाए। लिहाजा सबूत तो इतना बड़ा पेश कर दिया है कि 2 उंगलियों से बाबे खैबर को उखाड़ के बता दिया है कि देखो सलाहियतें पूरी मौजूद है, अगर दुनिया पहचानना चाहे तो पहचान सकती है। एक सलात है मोहम्मद वाले जब 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखड़ गया तो 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखड़ने के बाद देखिए होता क्या है कि तारुफ के 2 रूप होते हैं। कभी कभी बेटा बाप के जरिए पहचाना जाता है और कभी कभी बाप बेटे के जरिए पहचाना जाता है। हर खुर्द अपने बुजुर्ग का मोहताज वहां तक होता है जहां खुर्द में कोई सलाहियत नहीं होती। जब मुतारिफ कराया जाता है ये फला का बेटा है, ये फला का पोता है, ये फला का निवासा है, ये फला का भाई है, तो तारुफ का ये रुख क्या है, यानी बड़ी शख्सियत वो बुजुर्ग है, अब उसके जरिए से मुतारिफ होगा। मगर जब कोई बेटा या कोई छोटा या कोई बुजुर्ग किसी कामयाबी के ऊपर पहुंच जाता है, किसी बुलंदी को हासिल कर लेता है, तो फिर वो तारुफ के लिए बुजुर्गों का मोहताज नहीं होता, वो बाप का मोहताज नहीं होता, वो मदरसे का मोहताज नहीं होता, वो यूनिवर्सिटी का मोहताज नहीं होता, बल्कि बाप खुद फख्र से कहता है ये मेरा बेटा है, कॉलेज खुद कहता है ये मेरा पढ़ाया हुआ है, यूनिवर्सिटी खुद कहती है ये मेरे यहाँ का फारिग है, और ताज खुद कहता है फख्र से ये मेरा पढ़ाया हुआ है। अब अजीजों, इतनी बड़ी सलाहियत का मुजाहिरा करने के बाद आलम इंसानियत में अली मोहताज तारुफ नहीं थे, मगर दयानतदार शागिर्द रसूल की दयानतदारी उससे बढ़ के क्या हो सकती है। जब कूफे पहुंचे लोगों ने कहा या अली ये इल्म कहाँ से लेके आए हो, तो मौला ने जवाब दिया था हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह, हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह। मुझे रसूल ने उस तरह से इल्म दिया है कि जिस तरीके से एक चिड़िया अपने बच्चे को दाना चुगाती है, उस तरीके से रसूल ने मुझे इल्म को दिया है। सवाल ये पैदा होता है कि जब 2 उंगलियों से बाबे खैबर उखड़ गया था तो फिर अब मोहताज तारुफ नहीं थे। अगर उस्ताद का नाम न भी लेते तब भी मुतारिफ हो जाते कारनामे की बुनियाद के ऊपर, मगर पैगंबर का नाम लेके हाज़ा लुआब रसूल अल्लाह कह के गोया कि अली ने बता दिया कि देखो अगर मुझे पहचानना चाहते हो तो मुझसे पहले मेरे उस्ताद रसूल को पहचानो, अगर रसूल को न पहचाना तो मेरी मारिफत से कोई फायदा नहीं है। एक सलावत भेजिए मोहम्मद का कबूलियत का असर था, यह मौलाए कायनात का कबूलियत का असर है, जिसका मुजाहिरा मौलाए कायनात का करे थे। इमाम हसन और इमाम हुसैन और जनाब फातिमा ज़हरा कर रहे थे। अब पैगंबर के बाद मुहाफिज कुरान, मुहाफिज शरीयत, मुहाफिज इस्लाम कुछ कह लीजिए, 3 तबके सामने निकल के आए। असहाब का तबका, अज़वाज का तबका,
اہل بیت کا طبقہ، اس میں فرق کیا تھا؟ سب سے بڑا فرق اہل بیت کے طبقے میں، اصحاب و ازواج کے طبقے میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد ایک نہیں 10 روایات 20 روایات کتاب میں مل جائیں گی کہ جہاں ایک صحابی نے کوئی فیصلہ کیا تو دوسرے صحابی نے بڑھ کے اعتراض کیا، یہ فیصلہ تمہارا غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھ لو، قرآن کی آیت میراث کے سلسلے میں یہ کہہ رہی ہے، تم نے یہ فیصلہ کیسے دے دیے؟ یہ فیصلہ غلط ہے۔ ابو ذر غفاری نے نہ جانے کے اپنے فیصلے پلٹوا دیے، کہا یہ تمہارا فیصلہ حدیث کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے۔ اور جو اصحاب میں مقتدر طبقہ تھا، اس کے پاس اقتدار تھا، اس طبقے میں جو اصحاب تھے، چاہے وہ عبداللہ ابن مسعود رہے ہوں یا دوسرے اصحاب رہے ہوں، ان میں سب میں اختلاف پایا جاتا تھا، ہر طرح کا اختلاف تھا، قوت فیصلہ کا اختلاف تھا، جو فیصلے ہوتے تھے، جو بنیاد بنائی جاتی تھی، اس میں اختلاف ہوتا تھا۔ بہت سے واقعات اور روایات کتاب میں۔ ازواج کا جہاں تک حال ہے تو حیات پیغمبر میں پیغمبر کسی ضرورت کے تحت اپنے گھر سے باہر تشریف لے کر بیت الشرف سے تھوڑی دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا 2 زوجہ کے درمیان میں کچھ کہا سنی ہو رہی تھی، جس کو ہم آپ کہتے ہیں تو میں ہو رہی تھی۔ پیغمبر جب بیت الشرف میں آئے تو پیغمبر نے ازواج سے مسئلے کو سمجھنے کے لیے کہا بات کیا ہے؟ تو ایک زوجہ نے پیغمبر سے بول کے کہا یا رسول اللہ، جو فیصلہ کیجیے گا صحیح کیجیے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج کو پیغمبر کے فیصلے ہی کے اوپر یقین نہیں تھا۔ جن ازواج کو رسول کے فیصلے پہ یقین نہ ہو، ان ازواج کے اوپر امت کا یقین کہاں سے ہوگا؟ ازواج میں بھی اختلاف تھا، اصحاب میں اختلاف تو اس حد تک تھا کہ داڑیاں نوچ لی گئی تھیں، ایک دوسرے کی داڑھی پکڑ کے نوچ لیا تھا، اتنا اختلاف ہوا تھا اصحاب کے درمیان میں۔ لہٰذا اصحاب بھی اختلاف کے شکار تھے، ازواج بھی اختلاف کے شکار تھے۔ ہاں، جو سب سے چھوٹا طبقہ ہے جسے اہل بیت کہتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی مورخ آج تک ایک سڑی سے سڑی روایت نہ پیش کر سکا کہ مولا علی نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو پیغمبر نے کہا ہو یہ تمہارا فیصلہ غلط ہے۔ امام حسن نے کوئی فیصلہ کیا ہو تو امام حسین نے کہا ہو یہ غلط ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب امام حسن بیت الشرف میں آتے تھے اور جناب فاطمہ پوچھتی تھی بابا نے کیا کہا ہے، نانا نے کیا کہا ہے، تو امام حسن من عن خطبہ نقل کرتے تھے اور مولا علی کھڑے ہو کے کہتے تھے جو حسن نے کہا ہے وہی رسول نے کہا ہے، ایک لفظ کا فرق نہیں ہوا ہے۔ ایک سلام نبی محمد یہی وہ قبولیت اثر ہے کہ جہاں کوئی اختلاف اہل بیت میں نہیں تھا، اور جب اہل بیت میں کوئی اختلاف نہیں ہے تو جب پیغمبر دنیا سے جانے لگے تو جاتے جاتے پیغمبر نے کہا کہ کوئی تارکن فیکم مستقل ہے کتاب اللہ و عترتی، دیکھو میں تمہارے درمیان میں 2 گراں چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے، دوسرے ہمارے اہل بیت ہیں، اور یہی اہل بیت ہمارے بعد محافظ دین ہوں گے، محافظ شریعت ہوں گے، محافظ اسلام ہوں گے۔ عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو سب سے بڑا عالمیہ اور حادثہ ہوا عالم اسلام میں وہ یہ کہ پیغمبر جن صاحبان عصمت کے ہاتھوں میں نظام اسلامی کر کے گئے تھے، دنیا والوں نے اس نظام اسلامی کو عصمت قدے سے نکال کے ظالم حکمرانوں کے دروازوں کے اوپر پہنچا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ شریعت اسلامی میں وہ انتشار پیدا ہوا کہ آج تک وہ انتشار کا سلسلہ باقی ہے۔ پیغمبر جس مرکز سے امت کو جوڑ کے گئے تھے، اگر امت اس مرکز سے مربوط رہتی تو یاد رکھیے اس انتشار کا شکار نہ ہوتی، اختلافات کا شکار نہ ہوتی۔ اہل بیت وہ طبقہ ہے
کہ جو سب کے سب متحد ہیں، ان میں نہ علم میں فرق ہے، نہ کمال میں فرق ہے، نہ معجزات میں فرق ہے، نہ صلاحیتوں میں فرق ہے۔ جو صلاحیتیں پہلے میں ملیں گی وہی صلاحیتیں آخر میں ملیں گی، وہی صلاحیت درمیانی میں ملیں گی۔ اسی لیے پیغمبر خود فرماتے ہیں ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ یعنی بتا دیا پیغمبر نے جو صلاحیت میرے اندر ہے وہی علی کے اندر ہے، وہی حسن کے اندر ہے، وہی حسین کے اندر ہے، وہی پورے سلسلہ عصمت میں صلاحیت ملیں گی۔ اے صلوات ہے محمد یہی وجہ تھی کہ اہل بیت اطہار جنہیں کہا جاتا ہے، معصومین جنہیں کہا جاتا ہے، ائمہ طاہرین جنہیں کہا جاتا ہے، جب جب اسلام کے اوپر وقت پڑا ہے تو یہ سینہ سے پر ہوئے ہیں، یہ اٹھے اسلام کے بقا کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے۔ یہ واقعہ کربلا کیا ہے، یہ محرم کیا ہے؟ محرم ہم جو مناتے ہیں اہل بیت کی عظیم قربانی کو تازہ کرنے کے لیے اور اس کی یاد منانے کے لیے ہم یہ فرش اعضا بچھاتے ہیں۔ جو تحریک زمین کربلا سے شروع ہوئی تھی، یہ تحریک اسلامی قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ فرش اعضا اس کا سلسلہ مجالس کا سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ اس لیے کہ اس کی بنا ڈالنے والے خطاکار لوگ نہیں ہیں، گنہگار لوگ نہیں ہیں، بلکہ صاحبان عصمت نے اس کی بنیاد ڈالی ہے۔ آپ کے 5ویں امام نے ڈالی ہے، آپ کے 4تھے امام نے ڈالی ہے، اس فرش اعضا کی بنیاد 6 امام نے ڈالی ہے، اس فرش اعضا کی بنیاد 8ویں امام نے ڈالی ہے۔ ارباب اعضا زمین کربلا کے اوپر امام حسین علیہ السلام نے دین کے تحفظ کے لیے ایک دوپہر میں 18 بنی ہاشم قربان کر دیے۔ 71 افراد کی قربانی صبح عاشور سے عصر عاشور تک پیش کی گئی ہے۔ ارباب اعضا آج کی تاریخ سزا خانے میں جناب قاسم کا حال بیان ہوتا ہے۔ وہ قاسم جو امام حسن کے فرزند تھے، رشتے میں امام حسین کے بھتیجے تھے، پورے منصوبے کے ساتھ زمین کربلا کے اوپر جناب قاسم آئے ہیں۔ یعنی کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی افراد آئے تھے، چاہے وہ جوان ہوں، چاہے بچے ہوں، چاہے بوڑھے ہوں، چاہے عورتیں ہوں، چاہے جو تھے، جتنے بھی افراد تھے، وہ بغیر منصوبے کے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ ہر شخصیت کے ساتھ ایک منصوبہ تھا۔ جناب قاسم آئے ہیں تو پورے منصوبے کے ساتھ آئے ہیں۔ یہاں قاسم اپنی طرف سے قربانی نہیں دے رہے تھے، بلکہ وہ امام حسن کی نیابت میں قربانی پیش کر رہے تھے۔ امام حسن نے وصیت کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ اگر زمین کربلا کے اوپر ہم ہوتے تو ہم وہی کرتے جو حسین نے کیا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ حسن صلح پسند تھے، حسین جنگ پسند تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ حسن صلح پسند تھے، نہ حسین جنگ پسند تھے۔ ائمہ طاہرین کا شعار یہ رہا ہے کہ جہاں پر حفاظت دین کے لیے جس شے کی ضرورت پڑتی ہے، ائمہ طاہرین اس شے کو اپنا لیتے تھے۔ اگر دین کی حفاظت کے لیے حکومت چھوڑ کے صلح کرنا پڑے تو حسن نے صلح کر کے دکھا دیا، اور اگر دین کی حفاظت کے لیے صلح کے راستے بند ہو گئے تھے، سوائے یزید کے مقابلے میں قیام کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، تو حسین نے قیام کر کے دنیا کو بتا دیا۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ ہمارے دونوں بچے امام ہیں، دونوں بچے امام ہیں، اگر کھڑے ہوں تب بھی امام، اگر بیٹھ جائیں تب بھی امام۔ واقعہ کربلا تو سن 61 ہجری میں رونما ہوا ہے۔ امام حسن کی صلح تو بہت بعد میں ہوئی ہے، بچپنا ہے امام حسن امام حسین کا۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے دونوں بچے امام ہیں، اگر کھڑے ہو جائیں تب بھی امام، بیٹھ جائیں تب بھی امام۔ یہ پیغمبر کی حدیث کیا ہے؟ یہ صلح حسن اور جنگ حسین کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ امام حسن صلح کر کے اسلام کے تحفظ کے لیے بیٹھ گئے، اسلام کے تحفظ کے لیے حسین تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یعنی پیغمبر نے بتا دیا اگر یہ صلح کر کے بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں، اگر جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تب بھی امام ہیں۔ ایک صلوات ہے محمد و پورے منصوبے کے ساتھ
इमाम हसन के बेटे जनाब कासिम इब्ने हसन ज़मीन करबला के ऊपर आए, जिस मंसूबे के तहत भेजे गए थे, ज़मीन करबला पे वारिद हुए थे। वो सही आ गई, वो वक्त आ गया, वो घड़ी आ गई कि जब उस मंसूबे का इंकशाफ किया जाए। लिहाजा बाजू के ऊपर जो तावीज़ बांधा गया था वो तावीज़ खोला गया। वही तावीज़ उस मंसूबे का इजहार करेगा जो इमाम हसन ने लिख के तावीज़ की शक्ल में बाजू कासिम के ऊपर बांध दिया था। अब उस तावीज़ में है क्या? तावीज़ में यही लिखा था कि मेरे भैया हुसैन, जिस वक्त आपके ऊपर सख्त मुसीबत पड़े तो मैं तो ज़मीन करबला पे नहीं रहूंगा, मेरी जगह के ऊपर मेरे कासिम को मेरी तरफ से राह इस्लाम में कुर्बान कर दीजिएगा। ये मेरी तरफ से हदिया होगा, नजराना होगा आपकी नुसरत के लिए। यानी इसका मतलब ये है कि इमाम हसन अगर ज़मीन करबला पर होते तो वही करते जो इमाम हुसैन ने किया था। लिहाजा जब तावीज़ खुला और वसीयत इमाम हसन सामने आई तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मेरे लाल कासिम, तुम्हारे नजदीक मौत कैसी है? कहा, चचा शहीद से ज्यादा चीरी है। और उसके बाद जनाब कासिम को जो इजाजत जंगी है तो उस वक्त जोश का आलम यह था, हौसले का आलम यह था, जोश का आलम यह था कि कासिम का इरादा यह था कि फौज को पलट के रख देंगे, हमारे साथ खात्मा कर देंगे। लिहाजा इमाम हुसैन ने कासिम के जोश को देखते हुए और उसे काबू में करते हुए इमाम ने कहा, मेरे लाल कासिम, तुम जा रहे हो, मगर तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा छोटा भाई अली असगर है ये भी शहीद हो जाएगा। तुम शहीद होने के लिए जा रहे हो तो ये तुम समझ रहे हो कि सब बाद में बच जाएंगे, नहीं बचेगा कोई नहीं। तुम जा रहे हो, तुम्हारे बाद एक मंजिल वो आएगी कि तुम्हारा छोटा भाई अली असगर भी शहीद होगा। कासिम का जहन ठहरा, कहा, चचा इन जालिमों की इतनी मजाल होगी कि वो खैमे में डराएंगे? कहा, नहीं, खैमे में नहीं डराएंगे। अब फिर क्या होगा? कहा, मैं अपने हाथों के ऊपर लेके जाऊंगा, सवाल आप करूंगा, तीर भाल का तीर तुम्हारे छोटे भाई अली असगर के गले के ऊपर लगेगा। और उसके बाद अब जनाब कासिम का जोश और बढ़ा। कहा, चचा इन जालिमों के इतने हौसले? कहा, नहीं मेरे लाल, यहीं पर इक्तिफा नहीं होगी, मेरी शहादत के बाद ये जालिम खैमे में आ जाएंगे, तुम्हारी भूमियों के सरों से चादरें छीनेंगे। अब इसके बाद फिर कासिम ठहरे नहीं। कहा, चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। इमाम ने कहा, कासिम अगर जाना चाहते हो तो खुदा हाफिज़ो नासिर, बस चंद जुमले और बात तमाम हो जाएगी। जनाब कासिम खैमे में आए, बीवियों को आखिरी सलाम किया, माँ से रुखसत हुए, कुबी से रुखसत हुए, बहनों से रुखसत हुए। और उसके बाद इमाम ने जनाब कासिम के सर के ऊपर अम्मामा रखा, दोष पर रिदा डाली, कमर में पटका बांधा, तलवार आवेदा की और उसके बाद कासिम को आगोश में लेके घोड़े के ऊपर सवार कर दिया। जब हुसैन ने कासिम को सवार किया था तो कासिम का सर हुसैन के बराबर न था, कासिम के पैर हुसैन के बराबर न थे, कासिम का सीना हुसैन के बराबर न था। कासिम सवार हो गए, एक मंजिल वो आए कि जब कासिम घोड़े से जमीन पर गिरे तो आवाज दी, चचा मेरी नुसरत कीजिए। इमाम हुसैन खैमे से भतीजे की नुसरत के लिए दौड़े, तलवार हाथ में थी, फौज के ऊपर हमलावर हुए, फौज में एक भगदड़ मची, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर। कासिम का लाशा पायमाल हो गया। हुसैन जब लाशे कासिम पे पहुंचे, सर झुका के बैठ गए। ए मेरे लाल, अरे ये चचा बहुत शर्मिंदा है। ए मेरे लाल, मैं नुसरत के लिए उस वक्त पहुंचा जब तेरा लाशा पायमाल हो गया। हुसैन ने चाहा कि पायमाल लाश को उठाए, अरे लाशा को उठाया, मगर अब सूरत बदली हुई थी। कासिम का सर हुसैन के बराबर था, सीना हुसैन के बराबर था, पैर हुसैन के बराबर थे। मैं कहूँगा मौला, जब सवार किया था तो सर कासिम का आपके सर के बराबर न था, पैर आपके बराबर न थे। अरे ये जिस्म आपके जिस्म के बराबर कैसे हो गया? अजब नहीं मेरा मौला, जवाब दे। अरे मेरे लाल कासिम के लाश
نواسے کو پائمال کر دیا گیا. واہ محمد والی